نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اذان فجر سے کتنی دیر پہلے تک نماز فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نماز فجر کی جو ہے اذان جو ہوتی ہے اس کا تہجد کی نماز کے ساتھ کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، چونکہ تہجد کا جو حکم ہے اس کا یہ ہے کہ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد آپ سو گئے ہیں، جب آپ کی آنکھ بیدار ہوئی ہے تو آپ اٹھتے ہی وضو کر کے نفل پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے تہجد کی نماز ہے۔ لیکن یہاں ناظرین یہ بتایا جاتا ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ افضل وقت کون سا ہے جس میں آپ کو تہجد کا ثواب زیادہ حاصل ہوتا ہے، تو جو افضل وقت ہے اس کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ وہ تہائی رات کا ہے۔ اس وقت میں آپ تہجد کی نوافل ادا کریں تو اللہ پاک آپ کی نوافل کو بھی قبول فرماتا ہے اور جو آپ مانگتے ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، تہجد کی بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو فرائض کے بعد جس نفل کو درجہ ہے اور جس نفل کو مرتبہ حاصل ہے وہ نفل تہجد کی نفل ہے۔ ناظرین، تہجد کی عبادت کی ادائیگی سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ذکر الہی مصروف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت تہجد کے وقت پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتی ہے اور ندا دی جا رہی ہوتی ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی آدمی جو صحت مانگے اس کو صحت عطا کر دی جائے، ہے کوئی آدمی جو علم مانگے اس کو علم عطا کر دیا جائے، ہے کوئی آدمی جو مال مانگے اس کو مال دے دیا جائے، ہے کوئی آدمی جو اولاد مانگے اس کو اولاد عطا کر دی جائے۔ گویا جو کوئی شخص طلب کرتا ہے تو اس تہجد کے وقت میں اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے اور اس کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو ناظرین اس کا جو پہلا وقت ہے جس کو ہم اول وقت کہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ سوئے ہیں، جب آنکھ کھلی ہے تو آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے جو افضل وقت ہے وہ تہائی رات کا ہے کہ اس وقت میں آپ جو ہے نفل تہجد کی پڑھیں، اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ناظرین یہ وقت ختم کب ہوتا ہے، تو جو عام طور پہ آج کے اس جدید دور میں ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہیں، آج کل اس ڈیجیٹل دور کے اندر کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ایک سسٹم موجود ہے کہ کیلنڈر ڈاؤن لوڈ کریں اپنے اپنے شہر کا، اور اس شہر کے حساب سے آپ کے اس کیلنڈر میں یہ واضح کر دیا گیا ہوگا کہ سحری کے ختم ہونے کا وقت کون سا ہے۔ ناظرین، جو سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے وہی نماز تہجد کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ باقی رہا یہاں تک کہ اذان فجر، تو ناظرین کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں اذان فجر سحری کے وقت کے ختم ہونے کے کافی بعد دی جاتی ہے۔ مثلا جیسے سردیوں کا موسم ہے، اس موسم میں جماعت چونکہ لیٹ ہوتی ہے تو اس لیے 15 سے 20 منٹ پہلے لوگ اذان دے دیتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اذان فجر جو ہے وہ ہمارے لیے تہجد کا وقت ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔
तहज्जुद का जो वक्त है वो ख़त्म, सहरी है, जैसे सहरी ख़त्म हो गई आपकी नमाज तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब आप जो है तहज्जुद की अदायगी नहीं कर सकते। आप जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर मांग सकते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में तस्बीह और तहलील पेश कर सकते हैं, मगर आप जो है तहज्जुद की नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि तहज्जुद की नमाज के अदायगी का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला हमें